اس واقعے کے پیچھے اس کو ایکسپوز کیا گیا ود دا فیکٹس، ناٹ دیٹ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو پہلگام کے اندر ہوا تھا، کوئی فینٹم سٹوری نہیں سنائی گئی، ساری ڈاٹس کو کنیکٹ کیا گیا. انٹیریئر سیکرٹری وہاں پہ موجود تھے اور ڈی جی ایس پی آر وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے سب کچھ بتایا. اس کی جو ریوربریشنز ہیں پوری دنیا سے جو ہے کنڈمنیشن جو ہے اس واقعے کی ہو رہی ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس واقعے کو لے کے انڈیا کے اندر شادیانے بجائے جا رہے ہیں. یہ ہے آج کا انڈیا جس کو پرائم منسٹر مودی جس کو رول کر رہا ہے. پرائم منسٹر مودی کی جو بی جے پی ہے یا ان کی جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس، جو کہ اس سال اپنی کچھ 100 سالہ جو ہے تقریبات بھی منانے جا رہے ہیں سپٹمبر کے اندر. تو یہ ہمارے آج پروگرام کا مین سبجیکٹ ہے. آج پریس کانفرنس کی گئی. سب سے پہلے ہمیں سیکرٹری داخلہ خرم علی آغا نے اس واقعے کا بتایا کہ یہ جو فتنہ الہندوستان ہے، انہوں نے کسی روایت کا خیال نہیں رکھا. یہ جو واقعہ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا، سنیے. This was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. Having miserably failed in the so-called Operation Sindoor, the terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere. آغا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حملہ صرف ہمارے بچوں کے اوپر نہیں ہوا، ہماری سوسائٹی کے اوپر ہوا، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس کے اوپر کیا گیا. اور یہ جو پراکسیز ہیں بی ایل اے کی شکل میں انڈیا بلوچستان کے اندر جو انڈین اسپانسرڈ یہ لوگ ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم فیڈرل گورنمنٹ ان کوآپریشن ود دا پروونشل گورنمنٹ، خاص طور پر بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ مل کر کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Our resolve is firm and our response will be decisive. They will not succeed. ناظرین، آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ جو ویژولز ہیں، یہ اپنی جو ہے خود بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ریاست کے اندر ریزالو کیا ہے. ایک طرف سیکرٹری انٹیریئر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ظاہر ہے سویلین سائڈ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ڈی جی ایس پی آر بیٹھے ہوئے ہیں جو کائنیٹک آپریشنز ہیں، جو آن گراؤنڈ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں ہماری سول لا انفورسمنٹ ہیں، جس میں ہماری افواج کے جو مختلف محکمے ہیں جو ان ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں. لہٰذا ایک پاورفل میسج دیا گیا ہے کہ ہر سطح کے اوپر جو ہے ہم ان کی بےخونی کریں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے. ناظرین، کل جب یہ سٹوری آئی بی بی سی کے اوپر، اس حوالے سے سٹوری چھپی، اس کے اندر ایک ڈسکلیمر یہ تھا کہ اس کے اندر کافی دہشتناک خوفناک قسم کے مناظر کی جو ہے وہ تصویر کشی کی گئی ہے. لہٰذا آپ کو وارن کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں. میں نے جب وہ سٹوری دیکھی تو پرنٹ کے اندر میں نے 16-17 سال کام کیا، تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا اوائڈ کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے اوپر ایک بہت پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا ایز ایف کہ جی ہم یہ ایک فالس فلیگ کر رہے ہیں، ایک خام خامی چیز دکھا رہے ہیں، ہم جو بچوں کے بیگز ہیں وہ دکھا رہے ہیں. تو اس کو ظاہر ہے اس پراپوگنڈا کو توڑنے کے لیے، ایکسپوز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بتایا جائے کہ کس ظالمانہ انداز سے یہ جو اسکول کی بس ہے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور پھر آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے دوران یہ ویژولز بھی دکھائے گئے. ناظرین، یہ ہیں ہمارے معصوم بچے، ہمارا کل، جن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جب سے بات ہو رہی ہے اس واقعے کو لے کے، آج ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر بھی جب اس واقعے کے حوالے سے بتا رہے تھے تو ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں. مطلب کوئی بھی ذہی شعور انسان ہے جب وہ دیکھتا ہے اس عمر کے معصوم بچے ناظرین سب کے سانجے ہوتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی بچے کے ساتھ اگر ظلم ہو تو دل بھر آتا ہے. آج انہوں نے پھر تفصیلات بتائی کہ کتنے بچے ابھی تک اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا.
ہے اس میں کوئی انسانیت؟ اس میں کوئی بلوچیت؟ اس میں کوئی پاکستانیت؟ 21 مئی کو 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا جاتا ہے، 51 زخمی ہیں، میکسیمم اس میں بچے ہیں، فائٹنگ فار دیئر لائف. واٹ از دس؟ This is the real face of fitna al Hindustan. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting it, planning it, instructing it. Then he explained what actually this fitna al Hindustan is. یہ پاکستانی بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. مسلمان پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا انسانیت سے کیا تعلق. یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی بلوچیت ہے جس کے اندر انسان کا زندہ رہنے کا حق اس لیے ہے کہ تمہارا ڈی این اے کیا اور تمہارا جینیٹکس کیا ہے، جس کے اندر یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ کون سی آئیڈیالوجی؟ یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں، یہ حیوانیت ہے. اس لیے یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق صرف ہندوستان کے ساتھ ہے. ناظرین، اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جوہر سلیم صاحب ہیں. یہ آج کل پریزیڈنٹ ہیں، ہیڈ کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کو، فارمر ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں. امپورٹنٹ ڈیزگنیشنز کے اوپر مختلف دنیا کے ممالک میں ایز اے سفیر، امبیسڈر، ایز اے ہائی کمیشن یہ سب کرتے رہیں. ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب. سر یہ بتائیے گا، آپ ایک انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، سرٹنلی اس کے اندر آپ ان ایشوز کے اوپر ریسرچ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. کوئی آپ کو ایسی کوئی پریسیڈنٹ ملتی ہے، کوئی مثال ملتی ہے جو آئی آر ایس نے، جو آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس نے اس کو کہیں کوئی ریکارڈ کیا ہو کہ بچوں کے اوپر حملہ کر کے ایک بڑا ملک ہندوستان جیسا یا کوئی بھی وہ اس میں فخر کر رہا ہے؟ مطلب آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے دوران دکھایا کہ ان کا جو میڈیا کس طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے اندر بلوچستان میں یہ حملہ کیا ہے، ہم نے پاکستان کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے پاکستان کی سوسائٹی کو توڑنا ہے، ہم نے پاکستان کو خدا نخواستہ جو ہے پرامن نہیں رہنے دینا. جوہر صاحب. جی یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور ظاہر ہے بہت ہی کم اس طرح کی نظیر ملتی ہے آپ کو دنیا کی تاریخ میں. لیکن اب یہ پہ آیا ہے کہ ہندوستان، ان کی ایک پالیسی جو سی ہے، اجت دوول نے جو ایک ڈاکٹرین اپنا بنایا تھا اوفینسو ڈیفینس کا، اور جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو جو ہے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جس طرح کی پراکسی آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کر کے پاکستان کو بلیڈ کریں گے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی 10-12 سال پہلے اس نے اننشیٹ کی تھی اپنی، یعنی کہ اس نے اس کو بڑے جو ہے نا کمپریہنسو طریقے سے اپنی تقریروں میں بھی بتایا تھا. اور دیکھیں اس وقت سے وہ ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے. اس سے پہلے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جاسوس کے طور پہ، ایک اسپائی ماسٹر کے طور پہ اپنا پورا کریئر ختم کیا. تو یہ جو ہے ہندوستان کی جو ٹیررزم میں انوالومنٹ ہے، کوئی وہ نئی چیز نہیں ہے. یہ تو دہائیوں سے ہے، اور اس میں ابھی تو اس میں کئی نئی انہوں نے ڈائمینشنز ایڈ کی ہیں، جس طرح یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز جو ہیں جو پاکستان میں انہوں نے 22 کے قریب کروائی، اور یو کے میں، کینیڈا میں جو ہے، اس کے بعد امریکہ میں بھی کوشش کی، وہاں پہ خیر ناکام ہوئے وہ، اور بھی بہت سے ملکوں میں اس ریجن کے، سری لنکا میں، بہت سے اور دوسرے جو ہے نا جنوبی ایشیا کے ملکوں میں. تو لیکن اگر ان کے میڈیا نے اس پہ اس طرح کی جو ہے خوشی کا اظہار کیا ہے تو ظاہر ہے اب دنیا تو اس پہ بالکل جو ہے ماتم ہی کر سکتی ہے ان کی عقل پہ، اگر کوئی اس طرح کی چیزوں پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے جہاں پہ بچوں کو دہشت گردی میں ٹارگٹ کیا گیا ہو. لیکن اب یہ جو اس میں دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ایک لمیٹڈ وار ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس کے بعد ایک ڈی ایسکلیشن کی بات چلی ہے، تو اس ڈی ایسکلیشن کا یہ تھا جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہے، جو امریکہ کی جو ہے نا ان کی میڈیشن کہہ لیں یا فیسیلیٹیشن کہہ لیں، اس پہ ہوئی تھی کہ جی دونوں ملک آہستہ آہستہ ایک اسٹرکچرڈ قسم کی اور ایک گریجول ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں گے، اور پھر کوئی مذاکرات شروع ہوں گے ایک نیوٹرل وینیو پہ، جہاں پہ یہ سب مسائل جو ہیں کہ آپ جو دونوں ملکوں کے تنازعات ہیں، جن میں سر فہرست جموں و کشمیر کا تنازع ہے، یہ ساتھ ہی ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں، دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے جو ہے ہندوستان ہم پہ الزام لگاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بہت زیادہ دہشت گردی پاکستان میں جو ہو رہی ہے اس میں بھی ملوث ہے، تو اس پہ ہوگی. پھر یہ جو پانی کا ایک مسئلہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پانی کو انہوں نے ویپنائز کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہتھیار کے طور پہ. انڈس واٹرز، یہ سنتاس معاہدہ جو ہے، انڈس واٹرز ٹریٹی،
اس کو اپنے تہیں سسپینڈ کر کے یا بینچ میں رکھ کے. اور یہ بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. پانی کے ساتھ تو آپ کو پتہ لاکھوں کروڑوں زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں. پوری آپ کی زراعت معیشت جو ہے پانی تو زندگی ہے. تو اس لیے ابھی پھر مودی نے اپنی 1-2 دن پہلے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ پاکستان کو پانی کے جو ہے نا پانی روک کے اور اس کے ساتھ اقتصادی طور پہ بھی تباہ کریں گے. اور ابھی ساتھ ہی جو ہے ان کا جو سب سے لیٹسٹ بیان اس طرح کا آیا ہے کہ جی جب تک جوہر صاحب اس کے اوپر میں مزید آپ سے میں آپ کی رائے لوں گا. لیکن حسن ہم نے میرے کولیگ ہے حسن موجود ہے, حسن ایوب چوہدری صاحب بھی ہیں. حسن 2009 میں ہم نے شرم الشیخ میں اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں یوسف رضا گیلانی نے ان کو ڈوزیر پیش کیا انڈیا کو. اس کے بعد 2015 میں دین پرائم منسٹر PMLN کی گورنمنٹ تھی نواز شریف, انہوں نے بھی ڈوزیر اقوام متحدہ کے سامنے رکھا. پھر 2016 میں رکھا. اس کے بعد پھر 2019 میں PTI کی گورنمنٹ تھی جب تب بھی ہم نے دہشت گردی کے جو شواہد ہے وہ بھی رکھے. مین وائل جو کلبوشن ہے وہ پکڑا گیا, اس کے شواہد بھی ہمارے پاس ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک اب ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوال میں جوہر صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا, ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ساری چیزیں ہیں, پیش بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ کے اوپر شواہد بھی موجود ہیں. گورنمنٹ اس کو مزید اس مسئلے کو لے کے کیا کر سکتی ہے؟ جی جوہر صاحب, جس ڈوزیر کی بات کی بالکل میں یہ ڈوزیر جو ہے خود جب میں جرمنی میں سفیر تھا اور اس کے بعد اٹلی میں سفیر تھا, اس وقت یہ ڈوزیر جو ہے ہم نے خود وہاں کی حکومتوں کو جو ہے نا یہ ہمیں پاکستان سے جو ہے نا جی بالکل صحیح ہے. جوہر صاحب میں آپ کے پاس میں اس کے اوپر کمپریہنسو آپ کی رائے چاہوں گا. میں پہلے حسن سے پوچھنا, حسن آپ رات کو ہم وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو فارمل جو ان کو کانفر کیا گیا, ان کو جو بیٹن دی گئی, وہاں پہ ہمارے سیکورٹی ذرائع سے بھی بات ہوئی. باقی بھی جو پاکستان کی ٹاپ سول اور ملٹری قیادت موجود تھی, انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی. ہر جگہ کے اوپر ہم ڈپلومیٹک آفنس بھی کر رہے ہیں, آن گراؤنڈ کائنیٹک آپریشنز بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جو ایک منفی پروپیگنڈا ہندوستان کر رہا ہے. دیکھیں ہندوستان کا چہرہ کیا ہے. پاکستان نے اب یہ پکچر دنیا کو دکھانی ہے جو ابھی تک ہم نے دکھائی نہیں ہے ایسے طریقے سے. اب ہم اس طرف ہم نے سٹارٹ کیا وہ کام کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث جو ہے وہ ہندوستان ہے, اور اسی لیے ہم نے BLA کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا ہے. اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان دونوں بھائی ہیں, اور ان دونوں کی ماں ایک ہے جو کہ را ہے. اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یہ جو بچوں والا واقعہ, خوزدار والا واقعہ, جعفر ایکسپریس کا واقعہ, اس کا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ جناب یہ جو ہے اصل مکروہ چہرہ ہے ہندوستان کا. اور ساتھ ہم اس بات کو بھی اس کے ساتھ کلب کریں گے کہ پہلگام واقعے سے متعلق ہم تو الزام نہیں لگا رہے, ہم شواہد لے کر آ رہے ہیں. آپ نے الزام لگایا, انہیں کہا ہمارے اس متعلق شواہد دیں. تو اب ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ سب سے بڑی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, جو ٹیررزم کی دنیا میں اگر کوئی ملک پشت پناہی کر رہا ہے تو وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان جو ہے اس کی دہشت گردی کا وکٹم سب سے بڑا پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہے. اب وہ تھرو پروکسیز آپریٹ کر رہے ہیں نا, تو ہم نے ان کی پروکسیز کو بھی ننگا کرنا ہے, اور ان کا تعلق اور انڈیا کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے. اور دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کو بھی, اور بیسیکلی اس وقت جس طریقے سے ہمارے کائنیٹک آپریشن جس سے چل رہے ہیں 100+ آپریشن ایوری ڈے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تو چن چن کر ماریں گے, ان کو ماریں گے بھی. اور پلس اب پاکستانی عوام کو بھی کم از کم اس بات سے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کر رہے تھے کہ جناب محرومی ہے بلوچستان کی, یا جناب یہ وہ ایریا ہیں ان میں ترقی نہیں ہو سکی, وہ ترقی کا مسئلہ نہیں ہے. آج وہ بڑے واضح طریقے سے شواہد سامنے آ گئے ہیں کہ آبجیکٹو فتنہ الہندوستان کا پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے, اور جو ایجنڈا ہندوستان کا اس کو ٹو کرنا ہے انہوں نے, اسی کی تکمیل ہے. نہ ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کی کوئی قوم ہے, نہ ان کا کوئی جو ہے علاقہ ہے. یہ صرف پیسے کے پجاری ہیں, ان کو صرف پیسہ چاہیے, اور یہ فنڈنگ اپنے آقاؤں سے جو فنڈنگ لیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کو حلال کرنے کے لیے پاکستان کے اندر یہ مضموم کاروائیاں کر رہے ہیں. What do you think? آپ نے بہت آپ کا لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے, موجودہ حالات و واقعات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جو صاحب اب ہم آگے کیا کرنا چاہیے, کیا کر سکتے ہیں موجودہ حکومت جو ریاست ہے, کیا کریں؟ نہیں, ہمیں جو illustrious ایکس ڈپلومیٹ ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں,
میں ان سے ان کا موجودگی کا فائدہ اٹھا کے 4 چیزوں کے جواب چاہتا ہوں. ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ مستقل محاذرئی میں انٹینگل ہو کے یعنی پھنس کے واٹ ڈو دے وانٹ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ. ہندوستان کا سائز، اسٹرینتھ، ان کا سسٹم، ان کی مارکیٹ از فار بگر دین پاکستان. ادھر اگر وہ پاکستان از ناٹ اے اسٹیٹ وچ از کاؤنٹر بیلنس ٹو انڈیا، معاف کرنا، مطلب ان کا مقصد کیا ہے. وہ تو پہلے کہتے تھے ہم تو پاکستان کو کچھ سمجھتے نہیں، ہون کی مروڑ اٹھا. مجھے ابھی تک یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی جو پاکستان پر حملہ ہو یا پاکستان میں دہشت گردی ہو یا پاکستان کے خلاف مہم کے لیے پوری دنیا میں ٹیمیں بھیجنے کا ہو یا اسلامی دنیا کو پاکستان کے خلاف اپنی طرف ملانے کی باتیں ہوں، تو انڈیا کا تو کوئی ایک مقصد بھی جو نیک ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ مستقل محاذرئی، جنگی صورتحال، وار تھیٹر کو دعوت دینا. انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پر، ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو رائٹ بھی نہیں دے رہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کو سبق چکھایا گیا پاکستان کی فوج کی طرف سے ان دی ریسنٹ پاسٹ، اب انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے اور دے اسٹل گراپنگ ان دی ڈارک اور دے وانٹ ٹو اٹیک پاکستان ان ون فارم اور دی ادر. اچھا جوہر صاحب، بیک ٹو یو. جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2009 سے آنورڈ آپ نے ذکر بھی کیا، اس کا ایکسپلین بھی کر دیجیے گا. ڈوزیئرز ہم شیئر کر رہے ہیں، کلبوشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خزدار کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو مذمتی بیانات ہیں مطلب کہ ہر جگہ سے آئے ہیں، جس میں یو ایس ایمبیسی جو ہے پاکستان کے اندر وہ بالکل جو ہے دیکھ لیں، وی جوائن پاکستان لیڈر ان کنڈیمنگ دا بروٹل اینڈ انکانشنیبل اٹیک آن اے اسکول بس. اس کے بعد کینیڈا ہے ان پاکستان، ان کی طرف سے آگے کینیڈا اسٹرانگلی کنڈیمز یسٹرڈیز اٹیک آن اے اسکول بس ان خزدار. دین یو کے کی طرف سے اسی طرح کا ایک مذمتی بیان ہے، شدید ترین الفاظ کے اندر جو ہے مذمت کی گئی ہے. اس کے بعد چائنا ظاہر ہے وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں. رشیا کی طرف سے جو ہے بالکل وداؤٹ کسی جو ہے منسنگ اینی ورڈز انہوں نے سارے کا سارا جو اس کے اوپر اس کی مذمت کی ہے. ٹرکی تھرو تھک اینڈ تھن ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. اسی طرح جرمنی کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. سو مچ سو یونیسیف، اور سب سے جو مجھے اہم لگا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے نہ صرف کنڈیم کیا ہے بلکہ ڈیمانڈ بھی وہاں پہ یہ کی گئی ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے سہولت کار ہیں یا جنہوں نے سارا ایگزیکیوٹ کیا ہے ان کو جو ہے جو بھی ان کی سزا بنتی ہے ان کو سامنے لایا جائے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں، آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں، فارن آفس کے اندر آپ نے کام کیا ہے، ہم کیوں نہیں اگریسولی ماضی کے اندر یہ سارا ایویڈنس ہم دنیا کے سامنے ہم رکھ پائے؟ اب یہ ہمیں چینج آف پالیسی لگ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل اب کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی ایک اپولوجیٹک ہماری طرف سے رویہ سامنے نہیں آئے گا، ہم بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ سارے شواہد رکھیں گے. ماضی میں غلطی کیا ہوئی ہے اور آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ ماضی میں کیا ہوتا رہا اور کیا ہونا چاہیے بڑا اہم سوال ہے. پر اس سے پہلے میں جو چودھری صاحب نے بات کی اس کا بھی تھوڑا سا اس پہ بھی جو ہے چودھری صاحب نے جو کہا اس کو آپ رہنے دیں. جی 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 جوہر صاحب. اچھا خیر، اس میں سرف یہ کہہ دوں گا کہ دیکھیں انڈیا میں کیونکہ بی جے پی کا ساری جو ہے نا ان کی ساری پالیٹکس، ساری سیاست جو ان سی ہے وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ پہ بیسڈ ہے. اس لیے بے شک وہ کہتے رہے کہ جی پاکستان اہم نہیں ہے، یہ وہ جی ہم تو اب اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور جو ہے پاکستان تو ایک لوور پلین پہ ہے، لیکن سیاست تو وہی ہے نا. تو اس لیے پاکستان کو وہ ہمیشہ ان کے دماغ پہ وہی سوار رہتا ہے. اب میں آپ کے اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں بالکل ماضی میں بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں. اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کلبھوشن کا واقعہ ہوا ہم نے پوری دنیا کو بتایا، اس وقت بھی بہت سارے ڈوزیئرز جو ہیں وہ ڈوزیئرز جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہم نے خود ہی دیے بہت جگہوں پہ. وہاں پہ بے شک ان کے صدر ہوتے تھے، وزیر اعظم ہوتے تھے، پارلیمنٹس ہوتی تھیں، تھنک ٹینکس ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے، جو ان کے سیکرٹری خارجہ وغیرہ ہر لیول پہ. تو یہ بالکل پاکستان پہلے جو ہے بالکل ہم نے کیا، لیکن صرف جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جو ہے کیونکہ انڈیا کا ایک آپ کو پتہ ہے ایک جیو اسٹریٹجک ویٹ ہے، وہ جو ہے ایک بڑا ملک ہے، جو ہے آبادی کے لحاظ سے تو اب سب سے بڑے ہیں دنیا میں، لیکن 5ویں نمبر کا وہ
دنیا میں جو ہے نا اقتصادی طاقت ہے 5ویں نمبر کی، تو اور 3رے نمبر پہ وہ چلے جائیں گے 5-10 سال میں. یہ ظاہر ہے کہ جو ان کی اس وقت سپیڈ ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے. تو اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کہ وہ جو نئی اسٹریٹجی بن رہی ہے، جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی جس کو وہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو مس نومر سمجھتے ہیں، کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے، رائز آف چائنا کو ویسٹ کے لیے، مغرب کے لیے جو بہت ضروری ہے. تو اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا وہ چائنا کا کاؤنٹر ویٹ بن سکتا ہے. تو اس لیے وہ بہت سے ان کے جسے کہتے ہیں نا 100 گنا معاف کر دیتے تھے. لیکن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اب جو ہے نا ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، کیونکہ ہندوستان نے جب یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کی ہیں اور وہ یورپ اور امریکہ میں بھی جا کے کرنی شروع کر دی ہیں، تو پھر ان کے ذہن میں آیا کہ جی یہ تو حد سے بڑھ گئے ہیں. اور جونسن اسی طرح پھر اب جس طرح کی انہوں نے چیزیں کر رہے ہیں اس وقت، جب انہوں نے ابھی دیکھیں سنتاس معاہدہ، اس کو انہوں نے کہا کہ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، پھر پاکستان پہ اٹیک کر دیا. تو دنیا کی آنکھیں کھلی کہ جی یہ دونوں نیوکلیر طاقتیں ہیں، تو اگر ہم نے ہندوستان کو بالکل ہی جو ہے کھلا چھوڑ دیا اس معاملے میں، تو یہ تو ایک جو ہے ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جائیں گے، ایک نیوکلیر وار کی طرف. اور وہ نیوکلیر ظاہر ہے اس خطے میں جو دنیا کی 1/4 آبادی جہاں پہ رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس طرف چیزیں جاتی ہیں تو اس سے تو باقی ساری دنیا بھی متاثر ہوگی. تو ابھی ہم ایک دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے نا ایک تھوڑی سی آبجیکٹیوٹی آئی ہے، بہت زیادہ تو میں نہیں کہوں گا. جوہر صاحب، یہ چائنا کے کون سا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، لیکن وہ ظاہر ہے ان کو بلڈ تو کر رہے ہیں نا آہستہ آہستہ اس طرف. اب وہ آگے اگلی وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی انکمپیٹنس ظاہر کر دی ہے، انہوں نے یہ ظاہر کر دیا، ان کی اپنی نااہلیت انہوں نے ظاہر کر دی ہے. اس کو بھی مغرب اب دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں. یہ بھی ان کے لیے ایک سوچنے کا اس وقت مقام ہے. تو اس سے بھی ان کی تھوڑی سی ویلیو کم ہوئی ہے جب یہ دیکھا گیا کہ بہت ہی نااہل ہیں یہ، تو یہ شاید یہ والا کام تو کر بھی نہیں سکیں گے. تو اس لیے اب جو ہے اس وقت ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمارے لیے ایک پہلے سے زیادہ بالکل ایک اپرچونٹی ہمارے لیے وہی کہ بالکل ہم ڈپلومیٹک آفنس پہ جا سکتے ہیں. جوہر صاحب ساتھ ہی رہیے گا، چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے طور پر جو مودی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا ہے کہ جب بھی پاکستان کی طرف سے کوئی حرکت ہوگی ہم یہ کریں گے. ابھی جو آپ نے بات کی جوہر صاحب نے کہ پانی کے حوالے سے پرائم منسٹر مودی کی سپیچ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پانی جب دل کرے گا روکیں گے، پانی کو بالکل نہیں جانے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے حوالے سے کافی جو ہے ناراض ہیں. جو اب انڈین میڈیا، انڈین جو سو کالڈ ان کی انٹلیکچوئل کلاس ہے، وہ کافی اس کے اوپر جو ہے نا نالا نظر آتے ہیں. تو یہ تمام وجوہات اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، جو پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد مارکہ حق بنیان مرصوص ساری دنیا نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہے، تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان نے کمپریہنسولی جو ہے پٹائی کی ہے، پراپر طریقے سے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھوکنا ٹھوکا ہے. اس کے بعد سے ایک روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں سے نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہا ہے. اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی 2 دن پہلے کہ جی یہ تو بائی لیٹرل ہوا تھا، امریکہ کو تو کوئی لینا دینا کوئی نہیں تھا. ہم روزانہ یقین کریں یہ دکھا کے ہم بھی تنگ آ گئے ہیں، لیکن کیا کریں، دنیا کو یہ دکھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ جی not less than the president of the US had said not once on many occasions کہ یہ میں نے کروایا، یہ میری اسٹیبلشمنٹ نے سیز فائر کروائی ہے. On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. A bigger success than I'll ever be given credit for. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. More for it's like, if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we... گزشتہ روز وہاں پہ امریکی محکمہ خارجہ میں بریفنگ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی انڈین جرنلسٹ ہیں وہ سوال کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھیا this is what we had done. It has been a generational concern about violence and terrorism in that region with the troubles between India and Pakistan. There is a ceasefire. We know that we're very close to full-scale war. America's involvement and assistance made a difference in that stopping, and a ceasefire that has continued. The world noticed again that has not been resolved, that the potential of having these long-term problems resolved has returned, and it is an opportunity. And the good news is that unlike some other regions,
there has been a commitment to a ceasefire. وہ بتا رہی ہیں انگریزی میں بتا رہی ہیں، جو کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں انڈیا کے اندر، میرے خیال میں ان کی فارن آفس یا باقی جو اخبارات کے اندر کام کرتے ہیں، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکن اسسٹنس کی وجہ سے، انگیجمنٹ کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوئی ہے. برکھا دت صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ آتی رہتی ہیں پاکستان کے اندر، آتی جاتی رہتی ہیں، پچھلے دنوں بھی آئی ہوئی تھی لاہور، آئیون چکر لگا کے گئی، تو وہ بھی اب ان کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے کہ جی یہ جو ہمارے انڈیا کے اندر یہ بھرم تھا، ایٹ لیسٹ دا myth that Trump is good for Indian interest has been buried. اس کا اردو میں ترجمہ ناظرین یہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ایک myth تھی، یہ تاثر تھا، وہ جو ہمارا برم تھا انڈیا کے اندر کہ جی یہ ہمارے مفادات کا حل کرے گا ٹرمپ، تو وہ دفن ہو گیا، وہ بالکل ختم ہو گیا. سو جوہر صاحب آپ کے اوپر آنے سے پہلے میں ایک جو چوئی صاحب نا اصل میں روزانہ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو میں نے یہ سوال یقین کرے چاند ایک انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ انڈیا ہمارے ساتھ یہ پنگے بازی کر کے کیا حاصل کر سکتا ہے. وہ بڑی اکانومی ہے، بڑا ملک ہے، جیو پولیٹیکلی اس کی ایک خاص پوزیشن ہے، امریکہ کا ایک اسٹیٹڈ اسٹریٹجک الائے ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے. تو اس کا جواب چوئی صاحب یہ ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، دنیا کی ہم 7th ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، دنیا کی ٹاپ 3 ہم جو ون آف دا پروفیشنل آرمیز ہیں ان ٹرمز آف نمبر اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد جو ہماری لوکیشن ہے جیو اسٹریٹجیکلی، وہ میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا میں جو 2-3 جو اہم ممالک ہیں، مطلب ہم 3 پیس جو ہے 5 کنٹریز کو ٹچ کرتے ہیں، 2 جو چائنا کو کرتے ہیں، رشیا کو کرتے ہیں، انڈیا تو ہے ہی ہے، بحر عرب ہے، گوادر ہے، سارا کچھ. تو وہ ہمارے ساتھ پنگا لے کے ہمیں تھوڑی مار لگا کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے دیکھیں ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو، ایک جو اپنی بڑی فنہا اسٹیٹ سمجھتی ہے، میں اس کو بھی مار سکتا ہوں، اندر گھس کے مار سکتا ہوں، لہٰذا آپ میری بات مانیں، مجھے ویپن بھی دیں، مجھے میزلز بھی دیں، مجھے ڈیفنس. تو میں وہی سرز کر رہا ہوں نا، تو وہ تو شوق پورا ہو گیا. جوہر صاحب واپس آپ کے پاس آتا ہوں. سر یہ کر لوں گا اجازت دیں؟ ہاں جی پلیز پلیز. انڈیا سمجھا ہوا تھا کہ یہ آئی سی سی کا کوئی ٹورنامنٹ ہے جہاں پر وہ اپنی جو ہے وہ روایتی ہٹ درمی اور بدماشی کے جو ہے وہ رویہ اختیار کرے گا، اور وہاں پر باقی جو بڑی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بھیگی بلی بن جائیں گی. وہ بھول گیا تھا کہ یہاں پر پاک فوج ہے، اور جب اس نے اپنا یہ جو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر جب سٹرائک کی تو ایسا جواب ملا کہ منہ اپنا تڑوا بیٹھا ہے. اب وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، تو اسی وجہ سے یہ پانی شانی والی جو ہے نا یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ انڈیا کو مودی صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ یہ IWT ہے، انڈین واٹر ٹریٹی ہے، یہ ICC نہیں ہے. یہ ICC میں آپ کا فائنینشلی آپ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. IWT جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. طبیعت آپ کی سیٹ ہو جانی ہے انشاءاللہ. اچھا جوہر صاحب، یہ جو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیو نارمل یہ ہم نے سیٹ کر دیا ہے، اور جب بھی ہمیں شکایت ہوگی پاکستان سے تو ہم پاکستان کے اندر میزل بھی ماریں گے، حملہ بھی کریں گے، سارا کچھ. سو دنیا کیا اس کو بائی کرے گی؟ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے ایک جیو اسٹریٹجی کے لیے ایک اہمیت تو ہے انڈیا کی. سو ہمیں اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے؟ اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ کیا شکل اختیار کرے گا؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے. 2 چیزیں، ایک تو خیر اس پہ جو آپ نے پہلے بات کی، جو کہ وہ کیوں پاکستان کے جب اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور کیوں پاکستان پہ پھر بھی جو ہے ابھی تک اتنا زیادہ ان کا فوکس ہے، جو کہ اور افسوسناک طریقے سے فوکس ہے، کوئی پازیٹیو فوکس نہیں ہے. اس کی میرے خیال میں اس کی ایک وجہ جو بڑی ہے وہ یہ بھی ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مودی نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اچھا جی کشمیر تو میں نے اپنی ٹرمز پہ خود ہی سیٹل کر لیا. کشمیر کا مسئلہ وہ کیسے کہ جی 2019 میں آرٹیکل 370 وہ ایبروگیٹ کر دیا، 35A کو ایبروگیٹ کر دیا. اور 35A اہم اس لیے ہے کہ اس کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد وہ وہاں کا جو آبادی کا تناسب ہے، جو ڈیموگرافکس ہیں، اس کو چینج کر کے تو وہ سارا مسئلہ اگر آپ آبادی ہی وہاں پہ بدل دیتے ہیں ساری، تو ظاہر ہے ان کے تئیں تو مسئلہ ختم ہو گیا. بالکل. اب جب بھی پاکستان کشمیر کا نام لیتا ہے وہ آگے سے دہشت گردی کہہ دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں. تو مطلب اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کی بات نہ کرے، یہ انٹرنیشنلائز نہ ہو. یہ بہت بڑا مقصد. اور دوسرا جو میں نے بتایا کہ ان کی جو سیاست ہے نا وہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے بی جے پی کی. تو میرے نزدیک یہ 2 بہت عام آبجیکٹو ہیں. اب جو اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ اس کا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح سے. تو دیکھیں جہاں تک جو ہے پانی کا مسئلہ ہے، اور یہ پانی کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے. ایون جب
सिंतास माहदे को उन्होंने जब अबेयंस में नहीं भी रखा था जब अपने तई, तो उस वक्त भी ये मसले उसमें उठते रहते थे। बगलियार का आपको याद है मसला उठा, अच्छा सलाल डैम का मसला उठा, क्योंकि वो उसकी वायलेशन करते रहते थे। उस जो है ऐसे डैम्स बनाते थे जो उस ट्रीटी के हिसाब से हमारा ख्याल था कि नहीं बना सकते, और वो पानी हमारी तरफ कम कर रहे हैं। तो उसमें जो है ना फिर अभी किशन गंगा का मसला हुआ जो पाकिस्तान ने जीता भी जिसने, तो उसमें इंटरनल मैकेनिज्म से उस माहदे के अंदर जिसमें आर्बिट्रेशन होती थी, फिर ये होता है कि और कई उसमें इस तरह है कि दोनों तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो आपस में बातचीत के थ्रू हल करते हैं, और भी कई मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा, अभी उनका मकसद ये है कि सिंतास माहदे को वो कहते हैं कि अच्छा जी हम तो इसको वैसे ही वो कर देते हैं जिस तरह वो बस एक झूठा इल्जाम लगा के। तो मकसद ये है क्योंकि वो जिस तरह किशन गंगा मसले पे उन्होंने वो हारा मुकदमा जिसको कहते हैं ना, अगर हम उसको मुकदमा कहें तो वो चाहते हैं अब उसको पानी को ज्यादा, क्योंकि उस ट्रीटी में हुआ क्या, उस ट्रीटी में ये हुआ था कि जो ईस्टर्न रिवर्स थे, जो रावी सतलज ब्यास हैं, वो इंडिया को मिल गए थे, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो चनाब और जेहलम और जो सिंध है वो पाकिस्तान को, ये उसमें असूल था। तो अब वो चाहते हैं कि उसमें से भी पानी जो है, हालांकि वो भी पहले थोड़ा सा हिस्सा उसका ऑलरेडी फिर उन्होंने बाद में कुछ ले लिया था, लेकिन अब वो ज्यादा करना चाहते, तो उसकी वजह से फिर वो जो है चाहते हैं कि वो सिंतास माहदा ही खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ माहदा नहीं है एक दो मुल्कों के दरमियान, इसमें वर्ल्ड बैंक का भी एक रोल था, दूसरे इदारों का भी रोल था, और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरनेशनल लॉ है कि जब आप जब दरियाओं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उसमें वो जो दुनिया की लॉज होती हैं, इंटरनेशनल लॉज, जिसको अपर राइपेरियन स्टेट होती है और लोअर राइपेरियन, जिस तरह इस मामले में वो अपर राइपेरियन है, पानी का बहाव क्योंकि उनकी तरफ से हमारी तरफ आता है और हम लोअर राइपेरियन है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपर राइपेरियन की और राइट्स होते हैं लोअर राइपेरियन के, तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए फिर कई मैकेनिज्म्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला जा सकता है, और कई इदारे हैं, इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकता है अगर वो इस तरह का कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं जिससे। बिल्कुल सही जौहर साहब, इसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल काम कर रही है, कमेटी भी बन गई है, वकला से बात भी हो रही है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बराह रास्त आप सवाल पूछ ले, मैं माजरत पहले आपने सवाल पूछा था, फिर मैं दरमियान में मुझे थोड़ा शायद मैंने कोई ऐड किया। चौधरी साहब, ओवर टू यू। जौहर साहब, आपकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग है इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी, आप क्या समझते हैं कि आज कल परसों डाउन द लाइन हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो पहले हिंदुस्तान कहता रहा, भारत कहता रहा कि हम तो बायलैटरल बातचीत के जरिए मामला हल करने हैं, विल दे सिट ऑन अ टेबल अक्रॉस द टेबल 1-to-1 पाकिस्तान इंडिया? जी चौधरी साहब, मैंने यही खदशा कोई हफ्ता बल्कि 10 दिन पहले ये जाहिर किया था अपने कमेंट्स जो थे इसी तरह मीडिया में, कि मैंने कहा था कि हालांकि अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कि देखें वो तो उन्होंने ट्वीट में अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपने ट्वीट में कही कि ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जिसमें अब ये इनके मुज़ाकरात होंगे एक न्यूट्रल जगह पे, और भी मुख्तलिफ ज़राए ने जो है अमरीकी ज़राए ने ये कहा, और उस पर शुरू में तो खैर उन्होंने कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन मुझे ये खदशा था कि वो इससे बैकआउट करने की कोशिश करेंगे इंडिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता लग रहा यही है कि वो बैकआउट, चूंकि ना पहले उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा जिसे हम कहते हैं ना इन्फ्लेमेटरी किस्म की एक बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर कर दी, और उसमें फिर ऐसी बातें की जिसका फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा, फिर मुख्तलिफ बयानात के जरिए माहौल को बहुत ज्यादा प्रागंदा कर दिया है उन्होंने, इतना ज्यादा उसको वो जान के माहौल इस तरह का बना रहे हैं कि मुज़ाकरात ना हो सके मेरे नजदीक। और फिर अब देखें जो है इस वक्त फिर उन्होंने एक अपना डेलीगेशन जो तश्कील दिया, और उसमें शशि थरूर की कोई इतनी ज्यादा वो जो है ना उस तरह से पॉलिटिकली को बहुत ज्यादा वो हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन वो शशि थरूर को माना जाता है कि वो ऑरेटरी में जो है ना बहुत ही ज्यादा बोलने में बहुत अच्छा है, और तो पाकिस्तान को बड़ा दुश्मन करता। हाँ बिल्कुल, वो भी है। वो लगता है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भी शामिल होने की प्लानिंग कर रहा है, लग तो ऐसे रहा है शशि थरूर की। हो सकता बिल्कुल। तो ये तो जो नजर मुझे आ रहा है अब, जिस तरह अभी उन्होंने जो बिल्कुल लेटेस्ट बात की है मोदी ने, उसने कहा कि जी नो ट्रेड नो टॉक्स जब तक कि ये दहशतगर्दी बंद नहीं होती। हालांकि दहशतगर्दी तो खुद उन्होंने करवा दी, अभी आपने देखा जो ये इतना अफसोसनाक और इतना दर्दनाक वाकया जो हुआ है अभी खुजदार में, तो लेकिन बयान उनकी तरफ से ये आ रहा है, तो लग रहा यही है कि उनका कोई बातचीत करने का खसूसन कोई बामकसद बात जिसे कहते हैं ना मीनिंगफुल डायलॉग, तो मुझे उसका तो कोई उनका मुझे जो है ना कोई इरादा नजर नहीं आ रहा इस वक्त। और ये बदकिस्मती की बात है क्योंकि भारत जो है
اپنے آپ کو بڑا ملک بھی کہتا ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہتا ہے, اور اس خطے میں ان کے جو رویہ اس کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, جس ملک کی بات کریں سب ان سے ناراض ہیں, وہ تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے ایک ہیجیمنی بنائیں, ایک بالادستی یہاں پہ قائم کریں, اور وہ جو ہے نا, اور بالکل اس طرح کے باقی سارے ملکوں کو جو ہے نا اپنی کلائنٹ اسٹیٹس جس طرح وہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی ذمہ دار رویہ نہیں ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ اچھا نکلتا ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ انہوں نے کچھ سبق جو ہے اس چیز سے سیکھا ہے کہ سارے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس ریجن میں, اس خطے میں خراب ہو چکے ہیں. وہ ابھی تک اپنی لگ رہا یہی ہے کہ اسی روش پہ قائم ہے کہ ہندوستان کیونکہ ایک بہت ہی زیادہ اکنامیکلی اس وقت وہ جو ہے باقی ملکوں سے بالکل صحیح. جوہر صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین چھوٹی سی کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. یہ جو پانی کا معاملہ ہے, ڈی جی ایس پی آر کا جو ایک بیان ہے کہ یہ جو 6 دریا ہیں اس کے اوپر پھر ظاہر ہے بات آگے بڑھی تو پھر بات پھر دور تلک جائے گی. بات کریں گے آفٹر دا بریک. روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر مودی ہوں, ان کے اجیت دوول ہوں, ان کے وہ امیت شاہ ہوں, باقی ان کا جو چار کا ٹولہ ہے, وہ مختلف قسم کے جو ہے نا انفلیمیٹری جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں پانی اور پتہ نہیں خون ایک ساتھ نہیں بہ سکتا, ٹریڈ اور ٹاک نہیں ہو سکتی, اور پھر خاص طور پر زیادہ فوکس دے رہے ہیں IWT انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر. جی پانی ہم کہیں کو ادھر کر دیں گے, کبھی ادھر کر دیں گے. ڈی جی ایس پی آر نے اس حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا, وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں. Only a mad person can think that it can stop the water of 250 million people, 240 million plus people of Pakistan. Nobody can do that. We need to understand the facts here. Fact is that there are 6 rivers which come out from Kashmir, which is a disputed territory, as per the UNSC resolutions. So after hectic negotiations in 1960, the World Bank brokered a treaty through which 3 rivers were given to Pakistan and 3 rivers were given to India. So if you don't want to follow this treaty, then Kashmir is a disputed territory. Tomorrow if Kashmir joins Pakistan as per the will of the people of Kashmir, then all these 6 rivers belong to Pakistan. And India becomes a low riparian state, and we will see how to deal with them. انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 6 دریا کی جو تقسیم ہوئی تھی, ستلج, بیاس اور راوی انڈیا کے حصے میں گیا تھا, ہمارے حصے میں چناب, جیلم اور دریائے سندھ آئے تھے. تو ڈی جی ایس پی آر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں ماننی انڈس واٹر ٹریٹی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے ان کے پاس, یہ تو ابھی UN سیکورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے. تو کل کوئی ووٹنگ ہو جاتی ہے تو ظاہر لوگوں کی رائے مانی جانی ہے. تو پھر ہم آپ کے جو پانی جو ہے وہ پھر وہ جو 3 دریا جو آپ کے پاس ہیں, وہ راوی جو ان کے پاس ہے, ویسے تو ہمارا راوی ہمارے پاس ہے, وہ جو دریائے راوی ہے وہ بھی ہمارے پاس پھر واپس آ جائے گا. تو میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کو یہ بڑا خیال رکھنا, انڈیا کو بڑا اچھا خیال رکھنا پڑے گا, اور ڈی جی ایس پی آر کا بیان بڑا غور سے سننا چاہیے. حسن کیا کہیں گے؟ نہیں, ڈی جی ایس پی آر نے بڑی ٹھوس بات کی ہے, اور ہندوستان کو خدشہ تو یہی ہے نا کہ دیکھیں اس نے دبایا ہوا ہے وہاں کے عوام کو. جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں کے لوگ دلوں کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی ہندوستان سے کم نجات چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے, لیکن یہ چیز میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈیا سے الگ ہو کر اپنا ایک الگ جو ہے نا وہ ان سے سیپریٹ ہونا چاہ رہے ہیں. جس قسم کے مظالم انڈیا وہاں پر سر اس سے جو وہاں پر ایک دہائیوں سے یہ مظالم ان کے اوپر ہو رہے ہیں, وہ لوگ رکھنی پڑ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے سر وہ لوگ دیکھ لینا کہ ان کے ہر جو ہے نا 50 میٹر کے بعد انہوں نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہے, ان لوگوں کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے, اور وہاں کی جو حریت رہنما ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ یاسین ملک صاحب بالکل قید ہے وہاں پر. بالکل صحیح. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, کل اس پروگرام کا اعزاز ہے کہ جب یہاں پہ سیریمنی ہوئی پریزیڈنسی کے اندر, جو بیٹن ملی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو, میں اور حسن موجود تھے, اور ہم آپ کی نمائندگی وہاں پہ کر رہے تھے. آپ چونکہ لاہور میں تھے جس کی آپ آ نہیں سکے. سو اب سب سے اہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین, سوال چودھری غلام حسین صاحب یہ ہے کہ
یہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے بنیان مرصوص، اس کو قائم رکھنا ہے. قائم رکھنے کے لیے ہم نے مارکا جیت لیا، یہ سارا واقعہ ہو گیا، اب اس کو آگے بڑھانا ہے. تو مزید کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے سیاسی طور پر؟ ابھی تو آپ نے ایک اقدام بھی نہیں کیا. سیاسی جماعتوں کی کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں کی، پارلیمنٹری لیڈرز کی نہیں کی، کوئی اپوزیشن کی طرف وہ جو آلیو برانچ ہے وہ نہیں لٹکائی، کوئی ایک کام بھی آپ نے نہیں کیا. لیکن شکر الحمدللہ پاکستان کین ٹاک ٹو انڈیا اینڈ دی ریسٹ آف دی ورلڈ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. پوری قوم کو اور فوج کو اس کی مبارک. I want to say a lot, but I will not say more. چلیں حسن، اے پی سی تو ہونی چاہیے. علی امین کو آنا چاہیے تھا جی. کل علی امین کو ہم نے مس کیا جی. وہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. ان کے پریس اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے کسی ان کے اسپوکس پرسن کی دیور سم ریزن وہ آنا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ ایک قومی جی تمام لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب آگے، ان کو نہیں. اے پی سی یو سجیسٹ کہ اے پی سی ہونی چاہیے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سوموار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.